یہ وہ موقع تھا، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں۔ اعظم کی منگنی ہو گئی اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا، لیکن اس کے باہر جانے سے گھر کے ماحول میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا۔ گھر میں اب بھی اسی کے چرچے ہوتے تھے، مگر اب ذرا انداز مختلف تھا۔ 4 برس کی بات ہے، اس کے بعد اعظم بیرسٹر بن کر واپس آ جائے گا۔ ابا اب بھی ہر مہمان کے سامنے اس کا ذکر کرتے تھے اور مجھے یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں الجھتا تو ضرور تھا، لیکن میری کرکٹ جاری ضرور تھی۔ کالج سے تو نہ کھیل سکا، لیکن کلب سے کھیل رہا تھا۔ میری کرکٹ کی کچھ سنگن اماں کو تھی، لیکن انہوں نے ابا سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ابا میری کرکٹ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود میرا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب ڈسٹرکٹ کی جانب سے کھیلتے ہوئے میں نے پہلے ہی میچ میں 7 وکٹیں لی تھیں اور مین آف دی میچ قرار پایا تھا۔ اخبارات نے یہ تصویر میری شائع کر دی تھی۔ ابا شاید دنیا کے پہلے والد تھے جو میری اس بہت بڑی کامیابی پر ناراض ہو رہے تھے۔ میں نے منع کیا تھا، مگر تم نے کرکٹ نہیں چھوڑی، اور وہ جو بہت بڑا کوچ بنا پھرتا ہے اسے تو میں دیکھ ہی لوں گا۔ ابا غصے میں چیخ رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ابا کی ناراضگی مزید بڑھتی چلی گئی، لیکن اماں نے دخل نہیں دیا۔ اب چھوڑ بھی دیں، اماں نے ابا کو کہا۔ ایک یہ ہے جس سے میں جو کچھ بھی کہوں یہ اس کا الٹ کرتا ہے، اور ایک میرا وہ بیٹا ہے جو میرا اس طرح کا فرما بردار ہے، جو میرے لیے ہر حکم پر اس طرح عمل کرتا ہے جیسے وہ اس کے لیے زندگی کا مقصد ہو۔ پھر سانس لے کر بولے، میں نے اس سے کہا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے نمبر کم بھی ہوتے تو میں اس سے پرائیویٹ میں داخلہ کروا دوں گا، لیکن یہ اتنے نمبر بھی نہ لا سکا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کرکٹ سے یہ کتنے پیسے کماتا ہے، ابا نے کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ اماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ ایک بار بھانڈا پھوٹ گیا تو میں نے اور زیادہ لگن سے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی۔ اب مین آف دی میچ کا اعزاز میرے لیے کوئی نئی بات نہیں رہی تھی، بلکہ جب پہلی بار تانیہ میرا میچ دیکھنے آئی اس روز مجھے یہ احساس ہوا کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ تانیہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کی بہن ثانیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ثانیہ اپنے ساتھ آملیٹ اور پراٹھے بھی لائی تھی۔ وہ سیمی فائنل تھا۔ ہمارے سامنے جو ٹیم تھی وہ 1 سال پہلے ہونے والے ٹورنامنٹ کی فاتح تھی، اور اب وہ اپنے اعزاز کا دفاع کر رہی تھی۔ ان کے پاس بہت بڑے ناموں کی ایک لسٹ تھی۔ 6 بیٹسمین تو وہ تھے جو ٹیسٹ اور ون ڈے میں قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر چکے تھے۔ ہماری ٹیم میں ان کے مقابل کا کوئی کھلاڑی نہیں تھا، اور تمام ماہرین کو ہمارے ہارنے کا یقین تھا، اور اسی اعتماد کے تحت ان کے کپتان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کپتان کا فیصلہ ان کے سر سے گزر گیا۔ میرے پہلے اوور میں ان کی 3 وکٹیں گر گئیں، اور وہ ماہرین جو اب تک ہماری شکست کا یقین کیے بیٹھے تھے 0 پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد اپنا خیال تبدیل کرنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ لنچ سے پہلے چیمپئن اپنی تمام وکٹیں 80 رنز پر گنوا چکے تھے۔ ہماری جیت اب واضح ہو چکی تھی۔ 80 رنز کا ٹارگٹ ہم بآسانی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میرے حصے میں 6 وکٹیں آئی تھیں۔ لنچ کے وقفے میں پویلین میں آئے تو تانیہ اور ثانیہ انتظار میں تھیں۔ تانیہ نے لنچ پر بتایا کہ اس نے پراٹھے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بنائے تھے۔ تانیہ اصرار کرتی رہی کہ میں پراٹھے اور آملیٹ ضرور کھاؤں، لیکن میں نے زیادہ کھانے سے گریز کیا۔ یہ کوچ کا مشورہ تھا۔ اس وقت جب میں لنچ میں مصروف تھا کوچ ہماری جانب آ گئے۔ میں نے اپنی کزنز کا تعارف ان سے کروایا، ان دونوں کا تعارف کوچ سے کروایا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہاری منگیتر بھی ہوں، ثانیہ نے کہا، اور کوچ نے میری جانب حیرت سے دیکھا تھا۔ میرا ان سے کزنز کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں، میں نے کوچ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے سوالوں کے جواب میں کہا تھا۔ تانیہ البتہ میرے بڑے بھائی کی منگیتر ہیں، اور میں نے کہا، اور کوچ مسکرا دیے تھے۔ بہت لکی ہیں آپ کے بھائی، کوچ نے تبصرہ کیا۔
اس چھوٹے سے تبصرے نے سیدھا میرے دماغ پر اثر کیا تھا۔ کوچ بھی اعظم کو لکی کہہ رہے تھے اور میرا احساس محرومی بڑھ گیا تھا۔ اعظم کو بیرون ملک گئے ہوئے 3 برس ہو گئے۔ ان 3 برسوں میں وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آیا تھا، اور چوتھا برس شروع ہوا تو گھر میں اعظم اور تانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ دن میرے لیے عجیب سے دن تھے۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ تانیہ اعظم کی بیوی بن جائے۔ ایک فرق ضرور آیا تھا کہ اب لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب مجھے ایک اور مصروفیت مل گئی تھی۔ موسیقی سے مجھے بچپن سے لگاؤ تھا۔ میرے کوچ نے مشورہ دیا تھا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اگر تم تھوڑا سا ریاض کر لو تو بہت بڑے گلوکار بن سکتے ہو۔ میں نے ان کے مشورے پر موسیقی کی کلاسیں لینا شروع کر دیں۔ نہ جانے کس طرح یہ خبر ابا تک پہنچ گئی اور انہوں نے خصوصی ڈانٹ سے نوازا۔ کرکٹ تو میں نے کسی نہ کسی طرح برداشت کر لی، لیکن اب تم میراثی بننے کی کوشش کر کے خاندان کا نام ڈبو دو گے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، ابا نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ابا، یہ میرا شوق ہے، میں نے دبے لہجے میں کہا۔ یہ کیسا شوق ہے جس میں خاندان کی بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں؟ ابا کا غصہ مزید تیز ہو گیا تھا۔ اگر تم نے اس شوق کو جاری رکھنا ہے تو تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ابھی فیصلہ کر لو کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے یا اپنے شوق کو جاری رکھنا ہے، ابا نے کہا، اور میں نے ان کے سامنے سے اٹھنے کو ترجیح دی۔ لیکن میں نے اماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب میں موسیقی کی کلاس نہیں لوں گا، اور اماں نے میرے فیصلے سے ابا کو آگاہ کر دیا۔ لیکن میرے فیصلے پر تانیہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میری کرکٹ کی کامیابیوں پر تانیہ بہت خوش ہوتی تھی۔ میں باقاعدگی سے پھپھو کے گھر جانے لگا تھا، جہاں ثانیہ کی مجھ سے قریب ہونے کی پوری کوشش ہوتی تھی، لیکن میری توجہ کا مرکز تانیہ ہی رہتی تھی۔ جس روز وابڈا نے مجھے جاب آفر کی اور میں نے اسے قبول بھی کر لیا، اس روز تانیہ نے دریافت کیا، اب تو تم برسر روزگار بھی ہو گئے ہو، کیا خیال ہے میں امی اور مامی سے بات کروں کہ وہ تمہارے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دیں؟ میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، میں نے آہستہ لہجے میں کہا تھا۔ کون ہے وہ؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ خوش نصیب ہے کون؟ تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میرا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا، میں نے کہا۔ کب بتاؤ گے؟ تانیہ کے لہجے میں خوشی تھی۔ چلو بتانا، بعد میں اس کی تصویر ہی دکھا دو۔ تانیہ کا لہجہ مزید شوق ہوتا چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور جس آئینے کو دیکھ کر تم اپنے بال سنوارتی ہو اسی میں دیکھ لینا اس کی تصویر۔ میں نے یہ کہا اور ڈرائنگ روم سے اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ گیا، جہاں کچھ ہی دیر بعد تانیہ بھی آ گئی۔ وہ غصے میں لال ہو رہی تھی۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہو، اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھے اس لقب سے مخاطب کر رہی ہو؟ میں نے اپنا دفاع کرنا چاہا، یہ جاننے کے باوجود کہ میں تمہارے بھائی کی منگیتر ہوں تم میرے لیے اس طرح کا جذبہ رکھتے ہو، تو اس پر میں تمہیں گھٹیا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تانیہ نے کہا۔ اس جذبے پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ویسے بھی کسی سے محبت کرنا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، میں نے کہا، اور تانیہ مزید بھڑک اٹھی۔ اپنے بھائی کی منگیتر کے لیے یہ جذبہ غیر شرعی نہ صحیح غیر اخلاقی ضرور ہے، تانیہ نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تم اسے اپنا منگیتر کہہ رہی ہو جس نے 4 برس میں تمہیں فون تو کیا، ایک خط بھی نہیں لکھا، میں نے کہا، اور تانیہ مجھے گھوننے لگی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، وہ مجھے فون کرتا ہے یا نہیں، اس نے مجھے خط لکھا یا نہیں، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تانیہ نے کہا۔ لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے کسی قدر کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے بہت پہلے اس کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ تمہاری محبت کا جواب میں بھی محبت سے دوں اور اپنی بہن کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں؟ وہ بہن جو سوتے جاگتے تمہارے نام کی مالا جپتی ہے۔ تانیہ کی آواز تیز ہوتی چلی گئی تھی۔ میں نے تانیہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، ایک بات میں تم پر واضح کر دوں کہ میں ہر صورت میں تمہیں ہی اپناؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ فکرہ میں نے اس وقت کہا تھا جب تانیہ لاؤنج سے باہر جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے میرا یہ جملہ ضرور سنا تھا۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنا مقصد حاصل کر پاؤں گا۔ اس واقعے کو 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اعظم کا فون آ گیا کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی شادی کی تیاریوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ تیاریاں جو بہت آہستہ آہستہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں، اب ان میں کئی گنا تیزی آ گئی تھی۔ میں وہ سب تیاریاں دیکھ رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تیاریاں میری تانیہ کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھیننے کی کوشش ہیں۔ میں صرف دیکھ رہا تھا، لیکن انہیں روکنے کی ہمت میرے میں نہیں تھی۔ کچھ تو کرنا ہوگا، میرے ذہن نے سرگوشی کی تھی۔ اعظم کو میں ہمیشہ کے لیے جیتتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ادھر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر میں نے اپنی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ شادی روکنے کے لیے ایک ہی حل میری سمجھ میں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کسی بڑے حادثے سے شادی ملتوی ہو سکتی ہے۔ میں ہر روز اماں اور ابا کو روز صبح گھر سے جاتا دیکھتا تھا اور پھر رات میں بھرے ہوئے سامان کے ساتھ ان کی واپسی ہوتی تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ابا بہت تیز ڈرائیو کرتے تھے۔ اپنی منصوبہ بندی کے تحت میں نے اگلے وہیل کے چاروں اسکرو ڈھیلے کر دیے تھے۔ یہ کام میں نے رات گئے اس وقت کیا جب گاڑی گیراج میں کھڑی تھی۔ اگلی صبح اماں اور ابا ایک بار پھر نکل گئے۔ اس بار انہوں نے ڈرائیور کو ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ تینوں گئے تو اپنی کار میں تھے، لیکن ان کی واپسی ایمبولینس میں ہوئی تھی۔ پولیس نے حادثے کی وجہ یہ بتائی کہ اگلا وہیل کار سے الگ ہو گیا تھا اور کار جو ڈرائیور چلا رہا تھا اس سے کار کنٹرول نہیں ہوئی اور ایک ٹینکر کے نیچے جا گھسی تھی۔ گھر میں ماتم برپا تھا۔ 3 لاشیں گھر میں رکھی تھیں اور ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ اعظم کو اس حادثے کی خبر دینے کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی۔ میں نے فون پر اسے روتے ہوئے اطلاع دی تو اس نے کہا، میں تو آج روانہ ہو رہا ہوں۔ اس نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا، اعظم کو ایئرپورٹ میں نے ریسیو کیا تھا۔ اب شادی کم از کم سال بھر کے لیے ملتوی ہو جائے گی، اعظم نے کہا، اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ کیسا شخص ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اسے شادی کی پڑی ہے۔ میں نے اس سے کہا کچھ نہیں، لیکن دل میں سوچا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کی، لیکن تحقیقات اس سے آگے نہیں بڑھی کہ اگلے وہیل کے نٹ کسی نے ڈھیلے کر دیے تھے۔ تانیہ کے خالو جو DSP تھے اس تحقیقات کے نگراں تھے۔